استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کیبل ہوندا ہے قبل ہوندا اور تے کیبل ہوندا ہے طرف قبل میں نہیں پہلے تے کیبل میں نہیں جانب من قبل بس صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بحث چل رہی ہے مشترک اور مؤول کی کس کی یہ ضمن میں بطور فائدہ بحث لائے ہیں مفسر کی کس کی مفسر نہیں اسم مفعول ویسے بحث کس کی چل رہی ہے بے مشترک وہ ہوتا ہے جس کی وضع ہو کئی معنی کے لیے توقف ہوتا ہے پھر بھئی کس کے ساتھ کسی دلیل کے ساتھ کیا ہو جائے اس کا کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے تو ترجیح پانے کے بعد وہ جو لفظ پہلے مشترک تھا اس کا نام بن گیا مؤول اور اس پر عمل کرنا اب فرض ہے لیکن خطا کا احتمال ہے کہ مجتہد نے جو کوشش کر کے ایک معنی کو ترجیح دی ہے بھی جائز ہے اللہ رسول کے نزدیک یہ نہ ہو دوسرا ہو یہ مطلب ہے سمجھی بات اب سمجھیں وہ تو تھا نا پیچھے ترجیح پا گیا وہ پیچھے ویکھنے ایک باری وہ بلا تھی بھی وہ جڑا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرأی تو غالب رائے دے اتے حاشیہ لگا سی اے زن جو حاصل ہوا ہے کس کے ساتھ یا دوسرے قرائن کے ساتھ کہ پھر جب ترجیح پا گیا مشترک کے وجوہ کا بعض غالب رائے کے ساتھ تو ہو جائے گا مشترک مؤول اینو آندے نے مؤول من المشترک مؤول من المشترک تو اس مؤول کا حکم پڑا تھا وجوب عمل بالمؤول باوجود خطا کے احتمال آگے اس کی مثالیں اور سمجھی گال لو بسم اللہ الرحمن اب سمجھو کہ اگر ترجیح پا جائے مشترک کے وجوہ کا بعض مشترک کے وجوہ تو مراد معنی یار مشترک کے معنی میں سے کوئی معشو بلا و مولسات ہوتے کی شہی کہ بڑے ہیڈیاں کتاباں اوکھی ہیں جتنے بندہ پورے کن پھڑ کے پڑھے تا بھی نہیں سمجھ ہوتی شہزادگی نال پڑھتے ہو یار دھیان کرو یار چھیڑیا نہ کرو میں سارا جوڑ کے تقریر تینوں سمجھانی ہوتی تسی شرارتیں شروع کر دیندے ہو توجہ یار کہ اگر ترجیح پا جائے مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی ترجیح پا جائے لیکن کس طرح پائے بے بیان من قبل المتکلم کہ متکلم خود بیان کرے کہ میری مراد فلاں معنی ہے متکلم خود بیان کرے کہ میری مراد فلاں معنی ہے ان کو شک رہ جانا ہے ٹھکی ہو جانی پکی تے ٹھکی سمجھی گل اب اس مشترک کا نام مفسر ہے اب تو یہ ہے مفسر من المشترک وہ تھا مؤول من المشترک سمجھیے گل کہ بھئی مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی ترجیح پائے بائیں طور کہ متکلم خود ساتھ ایک چیز لگا دے وضاحت کر دے کہ میری مراد یہ ہے
میری مراد یہ ہے تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ مفسر کس کو؟ کس کو؟ اس لفظ کو جو پہلے کیا تھا، مشترک اب کیا کہیں گے؟ مفسر تو مفسر اور بھی ہوتے ہیں، جس طرح مؤول اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دو چل رہے ہیں یہ ہے مؤول من المشترک تے مفسر. اور بھی مؤول مفسر ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں جن میں کوئی جمال ہوتا ہے، اگر وہ متکلم کی طرف سے وضاحت ہو جائے تو وہ مفسر ہو جاتا ہے، اور اگر اور دلیلوں کے ذریعے اس کی وضاحت کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مؤول ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دو پڑھ رہے ہو یہ خاص ہیں. کون؟ مؤول من المشترک. شاباش. ہاں جی بیان کرو کیا آخر جی. مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی ترجیح پا جائے، لیکن وجہ ترجیح کیا ہو؟ متکلم کی طرف سے ہو، مطلب متکلم کی طرف سے بیان آ جائے، متکلم بیان کرے کہ میری مراد فلاں معنی ہے، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ مشترک. مفسر بن جائے گا. مشترک کیا بن جائے گا؟ مفسر بن جائے گا. وہ سمجھی گل بیان کر کے کیا آخیا؟ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے اور وجہ لیکن ترجیح کس طرح پائے؟ بے بیان، ایسے بیان کے کے ساتھ جو متکلم کی طرف سے. تو اب یہ مشترک مفسر بن جائے. اور اگر ترجیح پا جائے مشترک کے معنی میں سے بعض، ترجیح کس طرح پائے؟ بیان کے ساتھ، ایسا بیان جو ہونے والا ہے متکلم کی طرف سے، اور تھلے لکھے بائیں طور کے تصریح کر دے متکلم بے ان المراد ھذا، بے میری مراد فلانی شے، فلانا من ہے، تو ہو جائے گا مشترک مفسر. جی مشترک کے معنی کے بعد بیان کے ساتھ وہ بیان جو ہونے والا ہے متکلم کی طرف سے، تو ہو جائے گا مشترک مفسر. اور اگر ترجیح پا جائے مشترک کے وجوہ کا بعض بیان کے ساتھ متکلم کی طرف سے، تو ہو جائے گا مشترک مفسر. وحکمہ انہ یجب العمل بہ یقینا. بس مفسر من المشترک. کون؟ مفسر من المشترک کا حکم یہ ہے کہ اب اس پر عمل فرض ہے یقیناً. اب اس پر خطا کا احتمال کو نہیں ہے. انہیں آپ جو دس دیتا ہے تسی آکھو جو نے جھوٹ مارے پیا مارے سانو اس نال غرض ہے حل مارو جو خاصو بےقرار ہے، جو نے آخنا ہے وہ دے ذمے آ جانے. جی سمجھی گل؟ اگوں مثالاں آ رہی ہیں جی. تو لہٰذا یہاں چونکہ خطا کا احتمال، لہٰذا حتمی طور پر اس پر عمل کرنا فرض ہے. جی اور مشترک مؤول من مشترک، جب تک مشترک ہے عمل نہیں ہو سکتا، توقف ہے. مشترک جب مؤول بنے گا تو عمل کرنا فرض ہے لیکن خطا کا احتمال ہے. مشترک جب مفسر بنے گا تو عمل کرنا فرض ہے، خطا کا احتمال کوئی نہیں ہے. جی مفسر من المشترک کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہے، یقیناً اس پر خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ متکلم نے خود وضاحت کر دی نا. بھئی ہم نے جب دلیل کے ذریعے معنی متعین کیا تھا، مولوی سمجھ آتی بھئی اس وقت یہ احتمال تھا نا کہ شاید متکلم کی مراد کوئی اور ہو، اس لیے خطا کا احتمال. جب متکلم خود وضاحت کر رہا ہے کہ میری مراد، تب تو خطا کا احتمال نہیں ہے. جی اور حکم مفسر کا یہ ہے کہ واجب ہے. واجب ہمارا فرض ہے، واجب ہے عمل مفسر کے ساتھ یقیناً. کیوں؟ لعدم احتمال خلاف دا احتمال ہی کو نہیں. انہیں آپ جو وضاحت کر دیتی گل ختم ہوگی. جی اور حکم مفسر کا یہ کہ واجب ہے عمل مفسر کے ساتھ یقیناً. اور حکم مفسر کا یہ ہے کہ واجب ہے عمل مفسر کے ساتھ یقیناً. ایک اور چیز ہوتی ہے وہ بھی آ جائے گی کہ کسی نے کوئی بات کی اور اس کا معنی بالکل ظاہر ہے، اس کا بالکل ظاہر ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، تو وہاں وہ نیت بیان کرتا ہے کہ میری نیت فلاں چیز ہے، اس
ظاہر حکم سے بچنے کے لیے تو وہاں فتویٰ اور طرح ہے، وہ اور چیز ہے، وہ آ جائے گی وہ بھی کسی جگہ جی، سمجھے نا جی. ورنہ کو بندہ طلاق دے کیا کرنے جی میری نیت ویسے میں ان دی قرات کی تھی طالق تے انت طالق، میں قرات کرنے دی کوشش کی تھی، بیوی نو طلاق نہیں دیتی، کہاں گے نہیں یہ نیت پیڑی ہے اس واسطے کہ بالکل ظاہر ہے بھی تو بیوی نے کی دیتی ہے طلاق دیتی ہے جی. وہ مشترک نہیں، وہ عام طور گل دسی کہ بعض دفعہ متکلم جڑا ہے نا ہر تھان تے متکلم دی نیت نہیں منی جاندی، جڑے جتھے جتھے صراحت ہے نا صراحت اوتھے نیت نو کوئی دخل نہیں ہوندا، وہ گل ہو جاندی ہے. صبر کر مثال پڑھ دے تو حاشیہ پڑھیے. چلیں تھوڑا دل استاد 10 صفحے تھلی جائے تے شام ختم ہو جائے اصول شاشی تو ایک پڑھی گئی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دفعہ کانا مفسرن، کانا نام رکھا گیا اس کے ساتھ اس لیے کہ مشترک کے بعض وجوہ کی ترجیح پہچانی گئی ہے دلیل قاطع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قاطع منی پکی، کیونکہ متکلم نے خود جو آکھے کہ میری مراد تو لہذا کیڑی دلیل ہے؟ ظنی نہیں ہے. اور قاطع وہ نہیں قاطع نجدیت، قاطع میں نہیں پکی. اچھا جی ہن سنا جی، کیونکہ تفسیر یہ کشف تام کو کہتے ہیں جس میں کوئی شبہ نہ ہو. تفسیر ہوندی جڑا کی ہوے کشف تام جن دے وچ ایہو ہی گل ہے. ہن سنیا جی پھر وہ یہ تفسیر ماخوذ ہے ان کے قول اسفر الصبح سے. کس سے؟ اے لفظ اسفر الصبح اے ادوں بول دے نے جدوں بالکل چٹا دن چڑھ جائے. کی سورج نہ چڑھیا ہوئے تو بالکل سفیدی ہو جائے، ہر شے نظر آن لگ پوے. کدی ویکھیا جی ٹائم شاہ جی کدی ویکھیا جی ٹائم بالکل چٹا دن ہو جائے کہ نہیں ویکھیا؟ تو دس کا مولوی عبدالعزیز کدی ویکھی؟ بلال کو پوچھ کے پڑا. اچھا جی تو اس وقت کی آندے نے اسفر الصبح جب کہ روشن ہو جائے، فظہر ظہوراً ایسا ظہور جو پھیلنے والا ہو، لا شبہ فیہ اس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس میں اسفرا. یہ معنی موجود ہے مفسر کے اندر کیونکہ وہ پہچانا گیا دلیل قاطع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قاطع کے ساتھ. ایندے وچ تن بعد دسدا کہ اے بڑی بات پڑھ دے ہم. اے اصل وچ مادہ سین فا را کی سفر. سفر نو سفر اس واسطے سفر آندے نے، سفر دا معنی ہوندا ہے کشف. او اسفر صبح ہو سفر میں نہیں تے بندہ جس لے سفر دے جاندا ہے تو اس علاقے دے سارے چیزاں پتہ لگدیاں ہیں کہ نہیں. اس واسطے انہوں کی آندے نے اے جڑا سفر ہے سفر زاربان بڑا باب تفیل تے لید کی بندا ہے تجریب اچھی بول تو مصدر تدریب. اے سافارہ نو باب تفیل تے لے جو گردان سنانا سفارہ جو سفر تصفیر لفظ یہ ہے. بابے نے کیا ہے اس نو کل مکانی کیتا ہے تفسیر. سمجھی جے اصل لفظ کی ہے تصفیر، وضاحت کرنی. پھر اندے وچ کی کیتی ہے کل مکانی کیتی ہے جی. بے سفر نو بنایا فسر، سفر نو تے فسر بنا کے باب تفیل بنا. سمجھ گئے ہو؟ اے مڈو انج نہیں ہے گا بلکہ اصل کی ہے سفر ہے وضاحت کرنی. تو ان دی مصدر کی ہوندی ہے تصفیر. اصل چو جڑا سفر ہے نا انہوں کی بنایا فسر، تو پھر اس سے بنا کیا تفسیر. سمجھے پہ یہ کہتے پوچھو مولی عثمان کو جناب تفسیر اصل میں کیا تھا؟ کمال ہے تفسیر باب تفیل دی مصدر اور کیا تھا. اصل سفر مادہ وضاحت سمجھائی جی. جی فسر کوئی نہیں ہے گا اتنے پیچھا لوگوں جو کاٹ لو فسر کا مانا بھی کچھ کشف ہے لغت کاٹ کے ویک لو تیرے کول پئی ہے نا. اے پنڈا رکھیے جو کول بھئی فے تے سین تے را
بھی اے مادہ ہوئے تے نہ مانا ہوئے کشف کرنا وہ سین فا رہا ہے کہ اے باب تفیل بعد ویکھ لیا جے تے اے مادہ جی خیر واپس آؤ اچھا جی اے گل سمجھ آ گئی جی میں تفسیر کیوں آندے نے میں کشف تام ہو گئے کی ہو گئے فین کلتا ان سوال ہے اگر اے لوگ دسے سی سوال ہے کہ ہماری کلام تو سیغے کے اقسام کے بیان میں اور لغت کے اور تفسیر یہ تو بیان کی اقسام سے ہے بس کیا وجہ ذکر اس کا یہاں ایک گل بھی جلدی کندی لفظاں دی تو تفسیر تو بیان ہوتا ہے جی اسی پہ پڑھتے ہیں بھی لفظ جڑا ہے وہ مشترک ہے یا وہ مول ہے جی یہ بچ مفسر کدے آ گیا فما وجہ ہو ذکر ہی ہا ہونا یہ کیوں ذکر کیتا ہم کہتے ہیں سونیو اس کا ذکر ہے تاکہ مول خوب واضح ہو جائے اور مفسر سے ممتاز ہو جائے چنگی طرح سنیں اور وہ یہ ہے کہ مؤول وہ ہوتا ہے جو ترجیح پا جائے مشترک سے کس طرح ترجیح پا جائے اس کے بعض وجوہ کس کے ساتھ حتیٰ کہ اگر ترجیح پا جائے دلیل قاطع کے ساتھ کن کی طرف ہو متکلم کی طرف نہ ہوگا وہ مؤول بلکہ کیا ہوگا وہ ایس گل نو پوری وضاحت واسطے تھے لے آندا ہے جی کنو مفسر نو ورنہ فصل کندی ہے بھئی تیسری شے کتھوں آ گئی تو صرف یہ تاکہ مؤول دی پوری وضاحت ہو جائے بھئی جے کر مفسر مشترک کا کوئی معنی ترجیح پا گیا ہے غالب رائے سے اب یہ مشترک کیا ہے اور اگر ترجیح پا گیا دلیل قاطع سے یعنی متکلم کی طرف سے تو اب اے مطلب ہے جی ہاں لگے چلو سالہ اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا فقوله من نقد بخارا تفسیر له فلولا ذلك لكان منصرفا الى غالب نقد البلد بطریق التأویل بس مثال دیتے ہیں ایک شخص نے کہا چونکہ اس وقت سن وہ سونا چاندی کے سکے چلتے سن تو آج کل تسی کاغذاں دی مثال سمجھو شخص نے اقرار کیا دوسرے شخص کے لیے کہ لے زید علیہ عشرۃ دراہم عشرۃ کہ فلانے کے زید کے لیے مجھ پر 10 درہم ہے میں زید دے 10 درہم دینے نا میں انہیں اقرار کیتا میں زید دے 10 درہم تینے کی کیتا اب یہ ہے پاکستان میں یہ ہے تو اگر آگے کوئی جملہ نہ بولے تو کل پڑھ چکے ہو اب وہ دوسری وجہ ترجیح ہے کہ جہاں بات ہو رہی ہے اسی علاقے کے پیسے جہاں پیسے ہوں گے جی مثال کے طور پہ پاکستانی لیکن وہ پاکستان میں یہ کہتا ہے اس کے ساتھ من نقد بخارا کیا کہتا ہے کہ مجھ پر زید کے 10 درہم ہیں جو بخارے کے علاقے میں چلتے ہیں جو وہ پاویں دے نالوں بڑے نے یا چھوٹے نے وکھری گل ہے کہ جو کہڑے اب پاکستان میں جب اس نے اقرار کیا 10 درہموں کا اور آکھیا بخارے دے جڑے علاقے دے نے او تو لہٰذا من نقد بخارا یہ دراہم کی تفسیر بن گئی یہ تفسیر کنے کی تھی لہٰذا اب اسی پر عمل ہوگا اسی پر وہ جڑے بخارے دینے وہی دینے پین گے جی سمجھی گل اس نو اپنی بولی چ لے ہو کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے بلال کے کا 100 دینا ہے جی نال لا دیتا 100 درہم دینا ہے نا 100 ریال دینا ہے 100 اب کہا پاکستان میں ہے لیکن ریال آپ نے وضاحت کر دیا کہ اب 100 روپیہ نہیں ہوگا پاکستانی کیا ہوگا آپ نے 100 کے ساتھ ڈالر لگا دیا 100 کے ساتھ پاؤنڈ لگا دیا سمجھیے اب جون سا اپنے سکہ ساتھ اس کا صفت لگا دی ہے تو وہ آپ کے ذمہ آ جائے گی اس لیے کہ آپ نے کیا کر دی ہے وضاحت کر دی کہ وہ 100 کون سا ہے سنیا جی اور اگر یہ وضاحت نہ ہو تو پھر 100 کون سا ہوگا جہاں وہ بات کر رہا ہے جہاں وہ بات کر رہے ہیں
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 100 ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੌਂਡ, ਇਹ ਮਤਲਬ। ਚਾਹੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਕਾ ਲੀਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਐਸ਼ਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ 10,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 10,000 ਤੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਰਫ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, तो पाकिस्तानी होंगे। ये ज़ाहिर दलाइल के ज़रिए ये बात वाज़ी होगी ना। हाँ जी, वो गल समझिए। तो क्या आखे जी? अच्छा, फलौला, अगर ये मुतकल्लिम मिन नक़द बुखारा ना बोलता तो फिर जिस जगह बात हुई है उस जगह के दिरम होने थे, जिस जगह दिरम होने थे जी। हाँ बिशाबा जी क्या आखे? मैंने फलाने के मुझ पर 10 दिरम है, 10 दिरम है बुखारे नकदे बुखारा से, और नकद और नकदी नुआ देने ना जी। अंग्रेजी की आने पेमेंट ये नकदी होती है जी। जब उसने नकदे बुखारा कहा तो इसकी तफसीर कर दी कि 10 दिरहम बुखारा के। अब बात कर रहा है वो पाकिस्तान में, तो अब इससे पाकिस्तानी 10 दिरहम नहीं मुराद होंगे, बल्कि क्योंकि उसने तफसीर कर दी है कि 10 दिरहम कौन से? बुखारा के। फलौला ज़ालिका, अगर ये बात ना होती, उसने तफसीर ना की, तो अब जिस जगह पे है उस जगह के 10 दिरहम होंगे। समझिए ऐशा बस। फिर हम तावील करेंगे कि चूंकि जहाँ बात कर रहा है तो उर्फ के मुताबिक इसी जगह की ये होती है गालिब राय, कि जब कल समझाई सी कि जब उसने बात की तब गालिब राय ये है कि जिस जगह बात कर रहा है उसी जगह के पैसे मुराद हैं। आखिरी जुमला पढ़ फयतरज्जहुल। बस अब कहते हैं आपको एक मसला समझ आ गया कि पाकिस्तान में वो कहता है कि मैंने फजैद के 10 दिरहम देने हैं नकदे बुखारा से। किससे? नकदे बुखारा से। अब यहाँ तावील ये है कि पाकिस्तानी पैसे होने चाहिए। तावील ये है कि पाकिस्तानी पैसे, क्योंकि जिथे गल कर रहे उतों नहीं होने चाहिए। तफसीर ये है कि वो बुखारे के होने चाहिए। तो तावील और तफसील का आपस में क्या आ गया? बोलो। तो चूंकि तावील जन्नी है, तफसीर कती है, तो जन्नी कती का मुकाबला है, तो इसलिए तफसीर को तरजीह होगी जन्नी पर। समझ गए हो? ये है फयतरज्जा हो कि अब आपको ये मसला भी समझ आ गया कि मुअव्वल मिनल मुफस्सर ते ना मिनल मुश्तरक सच्चे ते मुफस्सर मिनल मुश्तरक, इनका अगर तारुज़ आ जाए तो किसको तरजीह होगी? क्योंकि वो दलील काते से साबित हुआ है, और मुअव्वल तो जन्नी और कती का मुकाबला है। तो ए गल मिसाल उसकी किसकी? मुफस्सर मिनल मुश्तरक की। यार किसकी? जब के कहा किन्ने कहा? बामे तू रजुल ने नहीं, रजुल दे अगे व्यवल पला थी भी, चलो ठीक है। जब के कहा रजुल ने फलाने के लिए मुझ पर 10 दिरहम नकदे बुखारा से, तो बस कौल उसका किसका? तले की लिखे अयल मुफस्सिर, वो जरा वजाहत कर रहे हो मुफस्सिर बनया कि ना बनया? बस कौल मुफस्सिर का मिन नकदे बुखारा की परेशानी की बनी है। कौल हु केड़ा है? ओ कौल जरा बंदा बोल रहा है, तो तफसीर आप नहीं कर रहा है। तफसीर करने वाले को क्या कहते हैं? वो एकदम मशहूर मुफस्सिर है ना, कुरान पाक बयान करते हैं, जुमला एक मिनट मुफस्सिर कुरान सारे बन गए हैं। तो एक ये जरा ना जेड़ी भी वजाहत कर रहा है खुद उनकी आंदन अरबी च
मुफस्सर नहीं हो भला बिज़ात करने वाले को ओ वाजे हो। तो कौल किसका है ये? मुफस्सिर का। जी बे जी परेशानी की बनी थी थले मुकर लिखे हैं वो गलत लिखा है ना मुकर है तो मुकर ने बोलना है मुकर है ठीक है वो मुकर रहे तो मुफस्सिर भी ठीक है मुकर इस तो भी ज़्यादा वाज़ेह है ठीक है। बस कौल मुकर का मिन नकदे बुखारा ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੁਖਾਰਾ ਕੇ ਨਕਦ ਸੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਾ नहीं करना ਇੱਥੇ लफ्ज़ बोलना है ਕਿਹੜਾ कौल ਹੁੰਦਾ ये क्या है तफसीर है उसके लिए किसके लिए दिरमों के लिए मैं दिरम कितों दे नकदे बुखारा से जी बस अगर ना होता ये कौन उच्ची बोल तो अलबत्ता होता कौन मुश्तरक फिरने वाला नकदुल बलद के गालिब की तरफ गालिब बंदा अक्सर रवाजन बेचारा चौखा चलता उथे जी जी लेकिन किस तरह होता तावील के तरीके के साथ तावील की सी कल पड़ी हम कहते चूंकि जिस शहर में बात कर रहा है उसी शहर के पैसे मुराद है और किसके मुराद है थोड़ा आते ने कि मुकाबला आ गया किस दा बस तरजीह पा जाएगा मुफस्सर किस पर बस नहीं वाजिब शहर की नकदी बल्कि वाजिब है वो 10 देने पैणगे जी बुखारे वाले जी। मिसाल मुफस्सर की जब कहा रजुल ने फलां के लिए मुझ पर 10 दिरहम नकदे बुखारा से बस कौल 10 दिरहम हैं नकदे बुखारा से बस कौल मुकिर का हाँ मुकिर ठीक है जी नकदी बुखारा तफसीर है उसके लिए बस अगर ना किसके लिए ओ मुखद्दर दराहिम के लिए भी केड़े दराहिम जी बस अगर ना होता ये कौन ये तफसीर ना होती तो अलबत्ता होता मुश्तरक कौन दराहिम फेरे फिरने वाले बाब इनफियाल है किधर हाँ नकदुल बलद के गालिब की तरफ तावील के तरीके के साथ बस तरजीह पा जाएगा पा गया मुफस्सर मुअव्वल पर बस नहीं वाजिब होंगे नहीं वाजिब होगी शहर की नकदी बल्कि नकदे बुखारा वाजिब होगी जी। मिसाल मुफस्सर पस कौल मुकिर का मिन नकद बुखारा ये तफसीर है दराहिम के लिए पस अगर ना होता ये अलबत्ता होते दराहिम फेरने वाले बस तरजीह आ जाएगा मुफस्सर ताले है को नहीं तो टूरो फिर की चाका को पै गई चलो जी को आशा रहिंदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन नकदे बुखारा वही गल है जायज़ कायल के लिए ये कि इतराज़ करे हमारी कलाम तो मुफस्सर और मुश्तरक में ना कि मुतलक मुफस्सर में और दराहिम जो है ये तो मुतलक है ना कि मुश्तरक है बस कैसे होगा कौल उसका में नकद बुखारा ये तफसीर किसकी मुश्तरक की बेतरीक़ल मसाल लिमा नहनु फी जवाब यह है कि दराहिम ये मुश्तरक नहीं है लेकिन हुक्म मुश्तरक में है क्योंकि दराहिम ये एतमार रखते हैं नकूद मुख्तलिफ़ा का जैसा कि मुश्तरक एतमार रखता है कई मानी का लिहाजा ये मिन नकद बुखारा उसकी तफसीर है जो मुश्तरक जैसा है जो आगे चलो फसल। अच्छा जी पहले आया है आ खास आम फिर क्या है मन गया जने दे अजे तो परसों की गल हुई पी पहले दो फसल च कौन आए ने फिर किन्ने हो गए फिर कौन आए ने किन्ने हो गए 6 हो गए केड़े केड़े ये फसल है इसमें और 2 का बयान है हकीकत और मजाज क्या ये हर फन में ध्यान रखीदा है कि इन्हों ने अपने फन में इस शय का की मतलब लिया है इन्हों की की तारीफ की उनका ध्यान रखीदा है उस फन में इन्हों दियां जो तारीफा होनियां ने मसैल में ये चल रही ने किहड़े मसैल फिका के मसैल में
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਨਾਹਵ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸੂਲੇ ਫਿਕਾ 'ਚ, ਇਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਕਾ ਵਿੱਚ। ہاں جی کیا کہ اس فصل میں کس کی باس ہے؟ حقیقت اور مجاز کی بات، اچھی بول۔ اس فصل میں حقیقت اور مجاز کی بات، حقیقت اور مجاز کی بحث کرتے ہیں بھائی۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں، وہ حقیقت بھی ہوتے ہیں، مجاز بھی ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت بھی ہوتے ہیں اور مجاز بھی ہوتے ہیں، وہ حقیقت بھی ہوتے ہیں اور مجاز بھی ہوتے ہیں۔ فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں، جی فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں، فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں، فَهُوَ حقیقت لہو، یہ من حق الشیء اذا ثابت، کہ کہتے ہیں حق الشیء یعنی شے ثابت ہو گئی تو حقیقت بمعنی ثابت پکی شے۔ اسی سے ہے الحاقۃ ملحاقہ، یعنی خام خواہ وہ ہونے والی ہے، خام خواہ۔ قرآن پاک کتنی جگہ اندر فلاں چیز کیا جانتا ہے تو وہ کیا ہے جی، قاری قرآن تجھے کیا پتا وہ کتنی ہولناک ہے جی، لیکن ساری تو طبیعت ہے جی، کھانے چ کوئی نہیں پیندی پی جی جی۔ لفظ وداع غادر اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة لہو والا وستون۔ في غيره يكون مجازا لا حقيقة۔ اچھا جی، تعریف دونوں کی۔ لفظ کی واضح نے جس معنی کے لیے وضع کی ہے، لفظ کو واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، لفظ کو لفظ کو اس معنی میں استعمال کریں تو اس لفظ کا نام ہے حقیقت، اور وہ معنی حقیقی۔ لفظ حقیقت تے معنی حقیقی۔ اگر لفظ کو استعمال کریں لفظ کے معنی موضوع لا کے غیر میں، لیکن وہ غیر میں استعمال کے لیے مناسبت ضروری ہے، جو منطق کی کتاب ہے یہ سب کا آ رہا ہے کٹھا ڈال کے نال، تو غیر میں تو وہ لفظ مجاز اور وہ معنی مجازی، لفظ حقیقت معنی حقیقی، لفظ مجاز معنی مجازی۔ ہاں جی، ہر لفظ کے وضع کیا واضح نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، واضح نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، اتنے تو استعمال کو نہ ہوتی ہے شرع کیا بھی نہ قید لاؤ کہ لفظ کو واضح نے جس معنی کے لیے اس معنی میں استعمال کریں۔ اس معنی میں استعمال کریں تو اب یہ لفظ حقیقت ہے، معنی حقیقی ہے، اور اگر لفظ کو معنی موضوع لا کے غیر میں استعمال کریں، تو اب یہ لفظ مجاز ہے اور معنی مجازی ہے۔ ایک ریاستوں کو لفظ کو اگو مثال ہے اس سے ٹورنیاں نے، لفظ کو واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، لفظ کو اس معنی میں استعمال کرے تو یہ معنی لفظ حقیقت اور معنی حقیقی ہے، اور اگر استعمال کریں موضوع لا کے غیر میں، موضوع کے غیر میں اس معنی کو استعمال کرے، لفظ کو استعمال کرے تو یہ لفظ مجاز ہے اور وہ معنی مجازی۔ ہر لفظ کے وضع کیا اس کو لغت کے واضح نے، اے واضح لغت تے واضح شرع تے عرف عام تے عرف خاص۔ وہ اج بھی آ رہا ہے منطق بھی، یہ جڑا ہوندا ہے نا منقول ہوندا ہے، پھر جڑا نا 4 قسم دا 3 قسم دا ہوندا پیا جی، ایو اشارہ کیتا نے، سمجھائی ہے کہ بے لفظ کو وضع کیا ہے معنی کے لیے، یا پہلی مرتبہ لغت واضح لغت نے وضع کیا، یا شریعت نے کسی معنی کے لیے وضع کیا، یا عرف عام نے کسی معنی کے لیے وضع کیا، یا عرف خاص نے کسی معنی کے لیے وضع کیا، وہ سارے اس کی حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ دھیان کری، ہر لفظ وضع کیا اس کو لغت کے واضح نے شے کے مقابلے میں، تو پس وہ لفظ حقیقت ہے اس شے کے لیے، لیکن کدوں جدوں استعمال کرنا ہے تا کی، اور اگر استعمال کیا جائے لفظ ما وضع لہو کے غیر میں، ما وضع وہ معنی
وضع کیا گیا لفظ لہو اس معنی کے لیے. کتنی بار سمجھایا کہ کوئی سمجھنا تو کیس ہے کو نہیں. جی غیر میں تو ہوگا لفظ مجاز نہ کہ حقیقت. ہاں جی اس کے بعد اس کو واضح لغت کے واضح نے شعر کے مقابلے میں پس وہ لفظ حقیقت ہے اس کے لیے اس شے کے لیے. لذالک الشیء اس شے کے لیے. اور اگر استعمال کیا جائے اور اگر لفظ استعمال کیا جائے معمولیہ لہو کے غیر میں تو ہوگا لفظ مجاز نہ کہ حقیقت. جی ہر لفظ کے وضع کیا ہے اس لفظ کو لغت کے واضح نے شے کے مقابلے میں، پس وہ لفظ حقیقت ہے اس شے کے لیے. اور اگر استعمال کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر استعمال کیا جائے معبودیہ لہو کے غیر میں، معبود لہو کا حاصل مانا موضوع کے غیر میں، تو ہوگا لفظ مجاز نہ کہ حقیقت. نہ کہ او تو بے خود رو وہ آگے گٹرو فاہو حقیقت نے کہ سمل اے گل کو سمجھ آئی جی. باقی وہ واضح جڑا ہے نا وہ لغت دا واضح، شارع، عرف عام، عرف خاص، عرف عام، عرف خاص، یہ سارے وہ جنہیں تے وضاحت البرکات چ پڑھتے ہیں. جی جی یہ سارے حقیقت ہوں نے. کی نے سارے حقیقت نے. جی بچ واؤ ہے وے انیاں واؤ وچ ٹھوکی ہو معنی وکھرے کر دیو جی رو پڑھن نوں. جی مسئلہ کی شے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ بولیا، لفظ قرآن وچ آیا، لفظ حدیث وچ آیا، لفظ کسے بندے بولیا اوندا حقیقی معنی بھی ہے تے مجازی معنی بھی ہے. اس اکو بول دے نال دوویں معنی مراد لینے ساڈے نزدیک کٹ پیندی ہے. سنیے گل، اگر حقیقی معنی مراد ہے تو مجازی نہیں ہو سکتا. اگر مجازی مراد ہے تو اینو آندے نے جمع بین الحقیقت والمجاز. ٹھیک نہیں، جمع ٹھیک نہیں ہے. بے لفظ بولے او بے ایک ہی لفظ ایک ہی حالت میں اس میں حقیقت مال مجاز جمع کر دے ارادے کے طور پر، یہ ٹھیک نہیں ہے. مراد لیں دونوں، کیا کریں؟ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی لفظ بولا اس سے حقیقت مجاز کے ساتھ بطور ارادہ جمع نہیں ہوتی. آنکھوں نا حقیقت مجاز کے ساتھ بطور ارادہ جمع نہیں ہوتی. پھر آنکھ حقیقت مجاز کے ساتھ بطور ارادہ جمع نہیں ہوتی. پھر آنکھ حقیقت مجاز کے ساتھ بطور ارادہ جمع نہیں ہوتی. ایک لفظ سے ایک حالت میں ایک لفظ سے ایک حالت میں ترے باری آنکھ ایک لفظ سے ایک حالت میں ایک لفظ سے ایک حالت میں. مطلب کیے کہ لفظ بولا اس ایک بولنے کے ساتھ لفظ سے بطور ارادہ مراد حقیقی معنی بھی لیں اور یہ جائز نہیں. یہ وہ ایک دوسری صورت آ جائے گی کہ حقیقی معنی کے ساتھ مجازی معنی کی مناسبت ہے. حقیقی معنی مراد لیا، مجازی خود بخود ساتھ جڑ گیا، وہ علیحدہ چیز ہے. سمجھ آئیے؟ اس کو ایک پیچھے پڑھے تھے نا عموم مشترک، اس کو عموم مجاز کہتے ہیں. اس کو اور چیز ہے وہ عموم مشترک تھا کہ مشترک سے ایک ایسا معنی مراد لیں کہ جتنے اس کے افراد ہیں سارے نیچے آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو عموم مجاز نہ رکھیں جی. ہاں ٹھیک ہے عموم مجاز. تو عموم مشترک ٹھیک نہیں، عموم مجاز ٹھیک ہے. ایتھے اور چیز ہوتی دس دن وجہ. ہاں جی بیان کر کیا کہ نہیں کیا کہ حقیقت مجاز کے ساتھ حقیقت مجاز کے ساتھ بطور ارادہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک لفظ سے ایک حالت میں مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ لفظ بولا اس کا ایک ہے حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی معنی، تو اس ایک بولنے کے ساتھ تو دونوں معنی مراد لیے جائیں. بے حقیقی معنی بھی مراد ہے، مجازی معنی بھی مراد ہے. یہ معنی جی ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمع بین الحقیقت والمجاز. کی آندے نے
ہمارا نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے بے لفظ بولے اوندا ایک معنی ہے حقیقی ایک معنی ہے اوندا مجازی تو حقیقی معنی بھی مراد لے اور اکو بولنا یہ ہمارا نزدیک جائز نہیں پھر حقیقت مجاز کے ساتھ نہیں جمع ہوتی بطور ارادہ ایک لفظ سے ایک حالت میں جی پھر حقیقت مجاز کے ساتھ نہیں جمع ہوتی بطور ارادہ ایک لفظ سے ایک حالت میں پھر حقیقت مجاز کے ساتھ نہیں جمع ہوتی بطور ارادہ ایک لفظ سے ایک حالت میں اور تو خاشیہ اے بھی کیوں نہیں اس لیے کہ اہل لغت نہیں استعمال کرتے ایک لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی میں معاً بالکل قانون مادری زبان کو نہیں نہ ہوتی مصیبت ورنہ تسی مادری زبان بولو تے ویکھو اے لفظ اسی اس معنی چ بھی استعمال کرتے ہیں تے اے نال مجازی ہوندا ہے جدوں بھی کسے بولیا تے اکو ہی معنی مراد ہے دوجا کدی بھی نال نہیں ہوندا جی توجہ کرو یار کہ اہل لغت نہیں استعمال کرتے ایک لفظ کو معنی حقیقی اور مجازی میں بالکل پس استعمال اس کا دونوں میں خارج ہے کس سے ان کی لغت سے پس نہیں جائز کی دو میں کٹھے مراد لینے نہیں جائز گل مک گئی امام شافعی اور معتزلہ میں سے عبد الجبار تے جبائی یہ گئے اس بات کی طرف کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں دونوں ارادہ تن حقیقی معنی بھی تھے او دیکھو دلیل پکڑی انہوں نے اس میں بائیں طور کہ نہیں کوئی معنی دونوں معنی مراد لینے سے مختلفین جمیعاً اندر نے بے شک ہم پاتے ہیں اپنے آپ میں معنی یین کا مراد لینا ایک ارادے سے اور جو انکار کر رہے ہیں اس کا وہ بدعت کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو کیا نہیں دیکھا آپ نے مثال دے رکھی جی لا تنکح ما ناکح ابو کا لا نہ شادی کر اس جنانی نال جن دے نال تیرے ابے ناکح کیتا ہے جن دے نال تیرے ابے ناکح ایتھے او آندے نے دوویں معنی مراد نے ابا نکاح کر کے چھڑ دے وے تاں وی پتر نکاح نہیں کر سکدا ابا نکاح کر کے وتی کر کے چھڑ دے وے تاں وی پتر نکاح نہیں کر سکدا تے ویکھو نکاح وچ دوویں معنی مراد لے نے کیڑے عقد بھی تے نالے وتی بھی جی تو کیونکہ دونوں صحیح ہیں بغیر استحالے کے ہمارے صاحب فرماتے ہو سونیو قرینہ صارفہ ہے معنی حقیقی قرینہ پھیرنے والا معنی حقیقی سے شرط ہے مجازی معنی مراد لینے کے لیے پس مراد لینا معنی حقیقی کا اس قرینے کے ساتھ محال ہے اس لیے کہ معنی مجازی خلیفہ ہے معنی حقیقی کا اور خلیفہ نہیں ثابت ہوتا مگر تب جب اصل فوت ہو جائے عقل اس بات کو مانتی ہے جی سنیں جی اور بھی حقیقت مستقرہ ہے اپنے محل میں وہ حقیقت کے ان کے لفظ کا استعمال کس میں کرے معنی موضوع میں کرے یار تے اپنے کارے کے باہر نکل گئے اور مجاز تجاوز کرنے والا ہے محل سے یہ تو دوجے دے لوٹے جا کے منہ پان لگا ہے تے قانون ہے ایک ہی شے محال ہے یہ کہ قرار پکڑے اپنے محل میں بھی اور تجاوز بھی کر جائے اسی سے ایک ہی حالت میں ہو سکتا ہے بیکار بھی ہوئے تھے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے پس محال ہے جیسا کہ محال ہے یہ بات کہ جیڑا مولوی کوٹ پایا ہوں سردیاں وہ ہوں اپنا بھی ہوئے تو مانگوا بھی ہوئے یہ ہو سکتا ہے وہ جی ٹوپی سر تے پائی تو تیری ملک بھی ہوئے تو کسی کو مانگ کے بھی لئی ہوئے بھیا کے وقت ہو سکتی ہے ایک گل جی اگے چلو ولہذا قلنا لما اريد ما يدخل في استقصاء بقوله عليه السلام لا تبيعوا درهما بدرهم اچھا صبر کر بے بسم اللہ مسئلہ ایک سمجھنا تھا اما تفسیر فہو مقلوب من التصفیر
جی کہ تفسیر مقلوب ہے کس سے؟ اور تصویر کا معنی ہوتا ہے کشف. کیا ہوتا ہے؟ کشف. بسم اللہ. ایک گل ایک سمجھا جائے. امام راغب اصفہانی نے کہا ہے الاول لظہار المعقول ثانی لابراز الاعیان للابصار. یہ تو لغوی معنی ہے. اصطلاح میں امام رازی نے کہا ہے شرح الکشاف میں کیا ہے. ہن سنیا جے بے قرآن پاک دی جڑی تفسیر ہے یا تعویل ہے. قرآن پاک دی جڑی کیتی کتاباں چ لکھی ہے بھی یہ تفسیر ہے یا تعویل ہے. توجہ کرے جے کہ بیان کرنا قرآن کے معنی کا. کیا کرنا؟ بیان کرنا قرآن کے معنی کا. اما بالنقل عن النبی علیہ السلام او عن الصحابہ یہ بیان فہو تفسیر. یہ بیان کہ قرآن پاک کا معنی بیان کرنا کس کے ذریعے؟ حدیث پاک کے ذریعے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے یا صحابہ پاک نے یہ فرمایا ہے. کیونکہ صحابہ جو فرماتے ہیں وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ تفسیر ہے. یہ تفسیر ہے. تو تفسیر وہ ہوتی ہے جس میں حدیثیں ہوں، صحابہ پاک کے اقوال ہوں. ان نام عرف تفسیر بالروایت کی و اما بحسب القواعد العربیہ فہو التاویل. اور جو قواعد عربیہ کے اعتبار سے نقطے بیان کیے جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. لیکن اس پر کہا ہے کہ بحث ہے. ذرا توجہ کرے جی. اس لیے کہ محتملات میں سے ایک کی تعیین ادلہ عقلیہ کے ساتھ، یہ تو دونوں قسموں سے نکل گئی. نہ اس میں نقل ہے نہ وہ قواعد عربیہ کے ذریعے جڑے عقل کے ذریعے چیزیں ثابت کرتے ہیں. کیونکہ نہ نقل کے ساتھ ہے نہ قواعد عربیہ کے ساتھ ہے. جیسا کہ صاحب کشاف نے کہا ہے فی قولی تعالیٰ. سنیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ مراد کل شے سے ہے کل شے ممکن کی. یہ نقل نے ثابت کیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محال پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے. یہ مسائل جو سمجھے گئے اس میں ہے کہ اللہ محال پر بلکہ ہر شے ممکن پر اللہ. اب بالشے کی جو تفسیر کیا کس کے ساتھ؟ ممکن کے ساتھ. نہ یہ نقل سے ثابت ہے اور نہ یہ قواعد عربیہ سے ثابت ہے بلکہ یہ عقل کے ذریعے ثابت ہے. اچھا جی پس نہ داخل ہوگی تحت قدرت المحالات یعنی ممتنعات. علامہ قواشی نے کہا ہے کہ تعویل وہ ہے جو تعلق پکڑتی ہے درایت کے ساتھ. درایت وچ دو میں آ گئی ہیں، قواعد عربیہ بھی آ گئے تو عقل بھی آ گئی. تفسیر وہ ہے جو تعلق پکڑتی ہے روایت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ روایت سرکار سے، صحابہ پاک سے. بعض نے کہا ہے کہ تعویل لفظ کے محتملات میں سے کسی ایک کا بیان ہے. لفظ کے اور تفسیر کیا ہے؟ متکلم کی مراد کو بیان کرنا. یہ تفسیر ہے متکلم کی. پس اول جو ہے اس کا تعلق درایت کے ساتھ ہے، ثانی کا تعلق روایت کے ساتھ ہے. بعض نے کہا ہے کہ تفسیر بیان کرنا اس چیز کو کہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، احتمال ظاہراً، احتمال اس کو بیان کرنا یہ تفسیر ہے. اور تعویل بیان کرنا اس چیز کا کہ جس کا لفظ احتمال رکھتا ہے باطناً. سنی جے گل تو مشہور ہے وے کہ یہ جڑا نا جڑیا قرآن پاک دے بیان نے نا روایتاں نال کندے نال انہوں آندے نے تفسیر بالروایت تے جڑی قوانین تے عقل نال نقطے کڈے انہوں آندے نے تفسیر بالرائے.
تے تفسیر بالروایت ہمیشہ فائق رہندی ہے. کون؟ بالروایت. سمجھے جی؟ تو تفسیر بالروایت تے بڑیاں تفسیراں نے جی. سب تو قدیم جڑی ہے وہ ہے تفسیر القرآن ابو حاتم دی، وہ بھی تھلے پئی ہے. اس تو میں جڑی او ذرا مختصر ہے جڑی پوری تفصیلی وہ تفسیر تبری جڑی پوری سنداں نال روایتاں نے، پوری سند نال. اس تو بعد اور بھی مفسرین نے بعد کہ نا بابا ثعلبی ہے نا، وہ کتنی جلد ہیں؟ انہوں نے تمام روایتیں جمع کی ہیں. بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی ان کی در منصور ہے، تو در منصور جو ساری ہے نا اس میں انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، صحابہ پاک کے اقوال نقل کیے ہیں، اور کوئی بات نہیں کی اپنی طرف سے جی. سمجھیے جی؟ تو اس کو جب بیان کرنا ہو تو وہ تفسیر بالروایت جو ہے اس کو ترجیح ہوتی کس پر؟ تفسیر بالرائے پر. بار صورت جس نے جو خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. تو اچھی بات وہی ہوتی ہے جو سابقین سے نقل کی جائے، جو چلو لفظوں میں تھوڑی تبدیلی ہو لیکن سابقین سے نقل کی جائے. مضمون نویسی بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصل بات تو قرآن کو بیان کرنا ہے کہ جو کچھ سابقین سے نقل ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے. ہاں ان کی روشنی میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات ایک نئی سمجھ آئی ہے، اگر غلط ہے تو اللہ معاف کرے، اگر اچھی ہے تو اللہ اس کو قبول کرے، لوگوں کو فیض دے، یہ اور چیز ہے. لیکن باہر صورت